آج 8 ذی الحجہ ہے۔ سعودی عرب کے اندر آج 9 ذی الحجہ ہے، منگل کا دن ہے۔ کل یہاں پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہو، عرفہ کا دن اس کو کہتے ہیں۔ اور عرفہ کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ حجاز کرام عرفات کے میدان کے اندر 9 ذی الحجہ کو جا کر ٹھہرتے ہیں، اس لیے اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تکبیرات تشریف، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر مسلمان مرد بالغ اور بالغ عورت پر واجب فرمایا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر آدمی پر واجب ہے کہ ایک مرتبہ پڑھے۔ زیادہ پڑھے تو اس کا اجر ہوگا، لیکن پڑھنا ایک مرتبہ کم از کم پڑھنا واجب ہے۔ چاہے وہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا انفرادی طور پر الگ نماز پڑھے، تو یہ پڑھنا واجب ہے، اور بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ چیخ کر پڑھنا واجب نہیں کہ ایک آدمی اتنا زور لگائے کہ ساتھ والا آدمی ڈر جائے، یا ایسی آواز نکالے کہ ساتھ والا آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو بھول جائے، لیکن با آواز بلند پڑھنا ہے کہ اتنا تھوڑی سی آواز ہو۔ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں کہ آدمی جو ہے نا بالکل ایسا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اور کل 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن کی الگ خصوصیت ہے۔ ویسے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے نا، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گا، آپ 30 دن روزے رکھیں۔ تو 30 دن روزے رکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آ کر مسواک کر لیا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور منہ صاف کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے موسیٰ، مجھے روزے دار کی جو معدے کی بدبو ہے نا، وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے مسواک کیا، لہٰذا آپ 10 روزے اور۔ اب جو 10 روزے کو اللہ نے مقصود تھا، وہ مالک ہے، جیسا چاہے ویسا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 روزے رکھنے کا حکم ملا، وہ یہ 10 ذی الحجہ کے روزے۔ تو اس کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، 10 ذی الحجہ کو تو عید کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ رکھنے والا اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ 1 سال روزہ رکھنے۔ اور رات کو جو آدمی قیام کرتا ہے تو اس رات کا قیام کرنا لیلۃ القدر کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ پھر یہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر فضیلت والا ہے۔ جو آدمی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے سال کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ یہاں جہاں بھی، جس جگہ پر بھی اعمال کا بتلایا گیا کہ اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنے ہوں گے سال کے، مہینے کے، ایک دن کے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور ایک گناہ وہ بھی ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے گناہ، یعنی کسی کو دھکا دے دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا حق کھا لیا، کسی سے پیسے لے لیے واپس نہ کیے۔ جب تک وہ آدمی اسے معاف نہ کرے، اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ گناہ ایسا گناہ ہے۔
تو یہ بڑا کل کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے، کل بدھ کا دن ہے، فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہے۔ گھر کے اندر بھی بتا دینا، عورتوں پر بھی یہ واجب ہے کہ ہم نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مگر عورتوں اور مردوں کا جو فرق اتنا ہے کہ مرد تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھے، عورت اتنی آواز نکالے کہ وہ آپ اس کے کان سن لیں، زیادہ اونچی آواز میں نہ پڑھے۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رات کو آج یہ بھی ہے جو آدمی عشاء کی نماز پڑھے، بعد میں 2-4 رکعت نوافل کے پڑھ لے، ذکر اذکار کر لے، تلاوت کر لے، یہ بھی اس کا قیام شمار ہو جائے گا اور لیلۃ القدر کے برابر اس کو ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔